بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 204 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ذبح کون کون کر سکتا ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل افضل ان يذبح اضحیته بيده ان كان يحسن الذبح وان كان لا يحسنه فالافضل ان يستعين بغيره واذا استعان بغيره ينبغي ان يشهدها بنفسه لقوله عليه السلام لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي فاشهدي اضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب۔ قال ويكره أن يذبحها الكتابي لأنه عمل هو قربة وهو ليس من أهلها، ولو أمره فذبح جاز لأنه من أهل الزكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته، بخلاف ما إذا أمر المجوسي لأنه ليس من أهل الزكاة فكان إفسادا۔ قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا زمان عليهما، وهذا استحسان، وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئه عن الأضحية في القياس، وهو قول زفر رحمه الله، وفي الاستحسان يجوز ولا زمان على الذابح، وهو قولنا، وجه القياس أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيزمن، كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مضحی اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اگر اچھی طرح ذبح نہیں کر سکتا تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ دوسرے سے مدد لے لے، اور جب وہ دوسرے سے مدد لے تو مناسب یہ ہے ان یشہدھا بنفسہ کہ خود بھی وہاں پہ حاضر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کی وجہ سے جو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، قومی فاشہدی، کہ میری بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ اس کے عوض تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ، کہ کتابی کا یعنی اہل کتاب میں سے کسی کا قربانی کے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ذبح ایک ایسا عمل ہے جو قربت ہے، اور کتابی قربت کا اہل نہیں ہے، اور اگر کسی مسلمان نے کتابی کو حکم دیا پھر اس نے ذبح کر دیا تو ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل زکوٰۃ میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جن کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور قربانی مسلمان کو اس کتابی کے قائم مقام بنانے اور مسلمان کی نیت کی وجہ سے واقعہ ہوئی ہے، بخلاف صورت کے کہ جب وہ مسلمان کسی مجوسی کو حکم دے، اس لیے کہ مجوسی اہل زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، لہذا اس کا یہ حکم افساد ہوگا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جب دو آدمیوں نے غلطی کی
اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، اجزاء عنہما، تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ اور یہ قربانی کا کافی ہو جانا استحساناً ہے، اور اس کا ضابطہ یا اس کی اصل یہ ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کا جانور ذبح کیا، لا یحل لہ ذالک، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ ذبح کرنے والا اس جانور کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ ولا یجزئہ عن الاضحیۃ فی القیاس، اور قیاساً یہ عمل اس کے لیے قربانی سے کفایت نہیں کرے گا، اور یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور استحساناً اس ذبح کرنے والے کا فعل درست ہے، ولا ضمان علی الذابح، اور اس ذبح کرنے والے پر کوئی ضمان نہیں، وہو قولنا، اور یہی ہمارا قول ہے۔ وجہ القیاس، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ ذبح کرنے والے نے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس دوسرے کی بکری کو ذبح کیا ہے، فیضمن، لہذا وہ ضامن ہوگا، جیسا کہ اگر کوئی شخص ایسی بکری کو ذبح کر دے جسے قصاب نے خرید لیا ہو۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمہارے آج کے سبق میں 3 مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کتابی نے ذبح کیا تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے ایک دوسرے کے جانور ذبح کر دیے جائیں تو یہ استحساناً درست ہے۔ آئیے اب تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ ماتن فرماتے ہیں والافضل ان یذبح اضحیتہ بیدہ ان کان یحسن الذبح، اگر خود اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو تو پھر کسی دوسرے کو نہ کہے بلکہ خود ہی اپنا جانور ذبح کرے۔ ہاں اگر وَإِن كَانَ لَا يُحْسِنُهُ، خود ذبح نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے پھر مجبوری ہے کسی اور سے ذبح کروانا ہے، تو پھر اس کا ادب کیا ہے؟ فالافضل ان یستعین بغیرہ، افضل یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی مدد لے لے، یعنی جب خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر خود ٹائم ضائع نہ کرے اور جانور کو تکلیف نہ پہنچائے کہ چلے میں خود ہی کوشش کرتا ہوں، ایسا نہ کرے۔ پھر دوسرے درجے میں بہتر یہ ہے کہ دوسرا جو کر سکتا ہے اس سے کروا لے۔ اب یہاں ایک بات وہ بطور لمحہ فکریہ کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے، تو عقائد کے اعتبار سے تو بنیادی طور پہ ہمیں ایسے شخص کا ہی انتخاب کرنا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو، راسخ العقیدہ ہو، ایک اچھا اور بہترین بعمل مسلمان ہو، ایسے شخص سے ذبح کروایا جائے۔ لیکن اگر ایسا شخص دستیاب نہیں ہے جو صحیح راسخ العقیدہ پختہ مسلمان ہو تو پھر چلیں اپنے فن کا ماہر ہو، لیکن جو ذبح کا ایک صحیح طریقہ اور بوقت ذبح جو دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو پڑھنے والا ہو۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پہ میرے ایک جاننے والے ہیں کہ میں کسی کے ہاں گیا تو ان کی قربانی کا جانور ذبح ہوا پڑا تھا، تو میں نے ویسے ہی اس ذبح کرنے والے سے پوچھ لیا کہ آپ نے ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا ہے، کیا پڑھ کے ذبح کی ہے؟ تو اس ذبح کرنے والے نے یہ کہا کہ میں نے ذبح کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تب اس اللہ کے بندے نے ذبح تو کیا، لیکن اس نے اس ذبح کو یعنی جانور کی جان نکلنے کو قیاس کیا انسان کی موت پر، کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ جب اس کی خبر ملتی ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ذبح کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کسی سے مدد لے لیں۔ اب یہاں جب کسی اور سے کروا رہے ہیں پھر ایک اور ادب بیان کیا، وَإِذَا اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ،
ینبغی ان یشہدھا بنفسہ، تو یہ مناسب ہے، بہتر ہے کہ وہ بندہ خود موجود رہے جس کی قربانی ہے، یعنی کہہ کر اجازت دے کے خود غائب نہ ہو جائے۔ ہاں اگر سفر ہے، مجبوری ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن گھر میں موجود ہو تو پھر بوقت ذبح خود حاضر ہونا یہ اصل حکم ہے، جہاں اس کی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے صاحب ہدایہ انہوں نے باقاعدہ سنن بیہقی کی ایک حدیث نقل فرمائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، جب ان کی قربانی کا جانور ذبح ہونے والا تھا تو گویا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے قربانی کر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا قومی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، کہ اے میری بیٹی فاطمہ آپ کھڑی ہو جائیں اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ یغفر لک کل ذنب، آپ کی ہر خطا اس کو معاف کر دیا جائے گا، بأول قطرۃ من دمہا، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ، یعنی جب یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے خون کا پہلا قطرہ نیچے گرے گا تو پہلے قطرے کے گرتے ہی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ خود ذبح کرے یا ذبح کرتے وقت حاضر رہے تاکہ گناہ معاف ہوں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ، یہ ہمارے آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ قربانی ایک عمل قربت ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اور یہودی یا نصرانی یہ قربت کے اہل نہیں ہیں، اس لیے یہود و نصارہ سے قربانی کا جانور ذبح کروانا مکروہ ہے۔ وَلَوْ أَمَرَهُ، کسی نے کسی یہودی یا نصرانی کو کہہ دیا کہ وہ اس کو ذبح کر کے دے دے، فذبح، اس نے ذبح کر دیا، جازا، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، کہ جو اہل کتاب ہیں یہ ذبح کرنے کے تو اہل ہیں، یعنی ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ جانور کو ذبح کریں، لیکن قربانی کا جانور ان سے ذبح کروانا یہ بہتر نہیں، اس لیے کہ اہل کتاب یہ قربانی کے اہل نہیں ہیں۔ وَالْقُرْبَةُ أُقِیمَتْ بِإِنَابَتِهِ وَنِیَّتِهِ، کہ اب یہاں پہ قربانی درست کیسے ہوگی کہ مسلمان نے یہاں پہ قربت کی نیت کی، تو جب مسلمان نے نیت کر لی تو مسلمان اصل ہے، تو اصل مالک کی نیت وہ کافی سمجھی جائے گی۔ وَالْقُرْبَةُ أُقِیمَتْ بِإِنَابَتِهِ، قربت قائم ہوگی اس کے نائب ہونے کی وجہ سے کہ اس کو نائب بنایا گیا، اور ونیتہ، قربت قائم ہوگی اس اصل مسلمان مالک کی نیت کی وجہ سے کہ یہاں یہودی کی قربانی مکروہ ہے۔ اس کے لیے سنن بیہقی میں ایک قول صحابی وہ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مکروہ ہے کہ مسلمان کی قربانی کو یہودی اور نصرانی ان میں سے کوئی شخص ذبح کرے، یعنی حکم تو پورا ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ پورا ہوگا، بہت عمدہ اور اچھی حالت میں حکم پورا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں ایک بات اس قول صحابی سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو عرب کے نصارہ ہیں یہ حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں عیسائی نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے زمانہ میں عرب کے نصارہ عیسائی نہیں ہیں اور نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو پھر بعد کے دور میں اور خصوصاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اہل یورپ جن میں سے اکثریت دہریہ ہو چکی ہے، تو یہ اہل کتاب کیسے کہلائیں گے اور ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا؟ بخلاف صورت کے کہ جب مسلمان کسی مجوسی کو ذبح کرنے کا حکم دے تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کا بھی اہل نہیں ہے، لہٰذا
مجوسی کو کہنا کہ ذبح کر دو فکان افسادن، یہ فاسد کرنا ہوگا، بلکہ قربانی کے جانور کو مارنا ہوگا کہ اس نے ذبح نہیں کروایا بلکہ اپنے قربانی کے جانور کا گلا گھونٹوا دیا ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو آدمیوں سے غلطی ہوئی، یہ ہمارے آج کے سبق کا تیسرا مسئلہ ہے، غلطی کس چیز میں ہوئی کہ دو آدمیوں کے جانور اکٹھے کھڑے تھے، تو جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہیں سمجھ نہیں لگی یا کچھ اندھیرا چھا گیا، تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے جانور کو ذبح کیا۔ مثلا احمد اور خالد، ان دونوں کے جانور موجود تھے، ان دونوں کے لیے چھترے موجود تھے، تو احمد نے خالد کے چھترے کو ذبح کیا اور خالد نے احمد کے چھترے کو ذبح کر دیا، تو دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اجزاء عنہما، تو ان دونوں کی طرف سے یہ ذبح کافی ہو جائے گا، اور ولا زمان علیہما، کسی پر کسی کا زمان لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جانور قربانی کے لیے ہی خریدے گئے تھے اور دونوں کی نیت قربانی کرنے کی تھی، اور 12ویں تاریخ گزرنے کے بعد چونکہ قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے دونوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ کوئی وقت کے اندر میرے جانور کو قربان کر دے، اس لیے اشارتاً دونوں کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت موجود ہے۔ جب انہوں نے خریدا ہی قربان کرنے کے لیے ہے، تو اب ان کی چاہت تو یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو اور 3 دن ہوں، ان دنوں کے اندر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اب ان دنوں میں یہ جانور ذبح ہو گئے اور اپنے مصرف میں خرچ ہوئے قربانی کے طور پہ، پہلے دن میں، دوسرے دن میں، تیسرے دن میں جب ان کو ذبح کر دیا گیا تو اب قربانی ادا ہو گئی۔ تو یہاں ایک روایت بخاری شریف میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی تھی، اور اس میں اشارے کے طور پہ یہاں یہ بات موجود ہے کہ قربانی کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی اس اجازت میں اشارہ موجود ہو۔ تو اگر اشارہ تو تھا لیکن صراحت موجود نہیں تھی، اور دوسرے نے صراحت کے بغیر، صریح اجازت کے بغیر قربانی کر دی، تو کافی ہو جائے گی۔ تو اب یہاں یہ اصول کار فرما ہے کہ اشارہ اور کنایہ کے طور پر بھی اجازت ہو تو بعض مواقع پر یہ اجازت بھی کافی سمجھی جاتی ہے، انہی میں سے ایک یہ قربانی کا موقع بھی ہے۔ تو کہتے ہیں ھذا استحساناً یہ قربانی جائز ہے، واصل ھذا، اس کا ضابطہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان من ذبح اضحیۃ غیرہ بغیر اذنہ، کہ جب کسی نے کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر از خود ذبح کر دیا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا، اور ذبح کرنے والا وہو ضامن لقیمتها، اس مذبوحہ جانور کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے۔ ولا یجزئہ عن الاضحیۃ فی القیاس، قیاس کے مطابق وہ ذبح شدہ جانور اس ذابح کی طرف سے قربانی نہیں مانا جائے گا۔ وہو قول زفر، اور یہی امام زفر رحمہ اللہ کا فرمان بھی ہے، یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے کا جانور اس کی اجازت کے بغیر ذبح کیا تو یہ قربانی کے طور پہ کافی نہیں ہوگا، اس سے قربانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ الٹا ذبح کرنے والے کو جرمانہ ہونا چاہیے کہ اس نے بلا اجازت کیوں جانور ذبح کیا ہے، اور اس پر قیمت لازم ہو۔ امام ظفر رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں۔ وقول الثلاثہ، تینوں جلیل القدر ائمہ یہی نظریہ رکھتے ہیں، یہی رائے ارشاد فرماتے ہیں۔ وفی الاستحسانی، استحساناً جائز ہے، ولا زمان علی الذابح، یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ زمان آئے، لیکن وفی الاستحسان یجوز، استحساناً ایسا کرنا جائز ہے، یعنی استحسان یہ کہتا ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور ذبح کرنے والے پر زمان نہیں ہوگا۔ وہو قولنا، یہی ہمارا قول ہے۔ وجہ القیاس، قیاس کی وجہ یہ ہے کہ انہ ذبح شاۃ غیرہ بغیر امری، کہ اس شخص نے دوسرے کے
حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر چونکہ بکری کو ذبح کیا ہے، فیضمن، تو اس پر ضمان آئے گا۔ اس کے لیے بطور نظیر ایک مسئلہ پیش کیا، کما اذا ذبح شاۃ اشتراها القصاب، جیسے کوئی شخص ایک بکری کو ذبح کرے، اب کسائی نے قربانی کے لیے بکری نہیں خریدی تھی بلکہ کسی دوسرے موقع پر یا روزانہ کا جو گوشت بناتے ہیں اس کے لیے اس قصائی نے وہ بکری خریدی، اور کوئی آدمی آ کر اس بکری کو ذبح کر دیتا ہے تو وہ اس بکری کا ضامن ہوگا، اس پر ضمان آئے گا۔ تو جیسے قصاب کی خریدی ہوئی بکری کو اگر کوئی اجنبی ذبح کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر تو اس پر ضمان آتا ہے، تو یہاں بھی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس شخص پر ضمان آنا چاہیے۔ آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو پہلی بات ہمارے آج کے سبق میں یہ آئی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مالک خود ذبح کرے، لیکن خود تب ذبح کرے جب اس کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس لیے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 مینڈھے ذبح فرمائے۔ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، کہ آپ نے ان دونوں مینڈھوں کو خود ذبح فرمایا۔ دوسرا تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آیا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہیں۔ تیسرا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں یہ تھا کہ کتابی اگر ذبح کر دے تو اس سے قربانی ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، غلطی سے اگر ایک دوسرے کے جانور ذبح کر دیں تو تب بھی استحساناً قربانی درست ہوگی۔ تو اس مسئلہ میں ایک قیاس ہے اور ایک استحسان ہے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی دوسرے کی بکری بلا اجازت ذبح کیا تو اس پر ضمان آئے گا، جیسے کوئی شخص کسی قصاب کی بکری کو پکڑ کر ذبح کر دے تو اس کو ضمان دینا ہوتا ہے، تو اس شخص پر بھی ضمان آئے گا جس نے بلا اجازت کسی دوسرے کی قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہے، جبکہ استحساناً ہم نے ان دونوں شخصوں کی ہوئی قربانی کو جائز قرار دیا۔ استحسان کی تفصیل ہمارے آئندہ سبق میں آ رہی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔